فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کنگ اٹلس نے مجھے سر سے پیر تک گورا۔ تم اب بھی اپنے بیان پر اڑے ہوئے ہو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ یاد رکھو تمہیں حقیقت ہر حال میں اگلنا پڑے گی، ورنہ تم پر ایسا تشدد کیا جائے گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے جو کچھ کہا اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کی لاشیں اب بھی وہیں موجود ہوں گی۔ چل کر دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ کنگ مجھے گورنے لگا۔ کچھ دیر گورتے رہنے کے بعد بولا، فرض کرو وہاں لاشیں مل گئیں تو تم یہ کیسے ثابت کرو گے کہ ان کی موت کے ذمہ دار تم ہی ہو؟ کیا لاشیں ملنے سے میرے بیان کی تصدیق نہیں ہو جائے گی؟ اس کے بعد بھی اگر تم میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میرے بیان کو غلط ثابت کرنا تمہارا کام ہوگا۔ کیا مطلب؟ کنگ کسی سانپ کی طرح پھنکارا۔ پورے کیمپ میں سے تمہیں کوئی ایسا شخص فراہم کرنا ہوگا جو ان لوگوں کو ہلاک کرنے کا دعوے دار ہو۔ کنگ اٹلس غورایا۔ اگر تم نے کنگ کے دشمنوں سے مقابلہ کیا ہے تو کنگ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گا، اور اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو اس نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا اور اپنے آدمیوں کو چلنے کا حکم دیا۔ ہم پیدل ہی اس چٹانی سلسلے کی طرف نکل کھڑے ہوئے جہاں رات میں نے اور تہذیب نے نامعلوم حملہ آوروں کا مقابلہ کیا تھا۔ باہر اتنا اجالا پھیل چکا تھا کہ بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ سورج طلوع ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ یہ لوگ اس چٹان کے قریب کھڑے پائے گئے تھے۔ کنگ کے ایک ساتھی نے کنگ کو بتایا۔ کنگ ہماری طرف مڑا۔ بتاؤ وہ لاشیں کہاں ہیں؟ اس طرف۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ان لوگوں کو چٹان کے عقب میں لے گیا۔ چٹان کے عقب میں پہنچتے ہی کنگ اٹلس ٹھٹک گیا۔ اس نے وہاں پڑی ہوئی تینوں لاشیں دیکھ لی تھی۔ تینوں سیاہ پوش تھے۔ ان میں سے دو تہذیب کی گولیوں کے نشانہ بنے تھے اور تیسرا شخص جس کی میں نے پٹائی کی تھی وہ بھی مر چکا تھا۔ کنگ جھپٹ کر آگے بڑھا اور انہیں الٹ کر ان کے چہرے دیکھنے لگا۔ تینوں مقامی لوگ ہیں۔ وہ بڑبڑایا، پھر میری طرف مڑ کر بولا، تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے ہاتھوں 9 افراد مارے گئے ہیں۔ اگر ان کے ساتھی ان کی لاشیں اٹھا کر نہیں لے گئے تو انہیں چٹان کے اوپر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، جاؤ۔ کنگ نے اپنے 2 آدمیوں سے کہا، چٹان کا جائزہ لے کر آؤ اور فوراً مجھے رپورٹ دو۔ وہ دونوں افراد چلے گئے اور کنگ مجھے گورنے لگا، مگر میں تہذیب کو دیکھ رہا تھا جو شروع سے اب تک کچھ نہیں بولی تھی۔ دونوں افراد جلد ہی واپس آ گئے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ چٹان کے اوپر 6 افراد کی لاشیں موجود ہیں۔ تم نے ان کے چہرے دیکھے؟ کنگ نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ وہ مقامی ہیں یا؟ اس نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ 5 افراد تو مقامی ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ چھٹے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کنگ کے لہجے میں بے تابی تھی۔ اس کے پرخاشے اڑ گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بم مارا گیا ہے۔ کنگ تیزی سے میری طرف مڑا۔ تمہارے پاس بم کہاں سے آیا؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ ہمارے پاس کوئی بم نہیں تھا کنگ، میرے بجائے تہذیب نے جواب دیا۔ وہ ہم پر بم پھینکنے جا رہا تھا، پن بھی کھینچ چکا تھا کہ اتفاقاً میری نظر پڑ گئی اور میں نے اس پر گولی چلا دی۔ اگر مجھے فائر کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوتی تو اس نے بم پھینک دیا ہوتا اور اس کے بجائے ہمارے پرخچے اڑ گئے ہوتے۔ کنگ کی آنکھوں میں حیرت کا شدید تاثر ابھرا۔ تم لوگوں نے ان سے رائفلیں کیسے چھینی تھی؟ 2 افراد نے ہم پر چھلانگ لگائی تھی۔ میں نے کہا، اگر انہوں نے خاموشی سے ہمیں گولی مار دی ہوتی تو ہم یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ رہتے، مگر ان سے حماقت سرزد ہو گئی جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ہم نے ان سے رائفلیں چھین لیں۔ اس وقت شاید ان کے ساتھی قریب موجود نہیں تھے، وہ بعد میں یہاں پہنچے ہوں گے۔ بہرحال اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ خاصا ناقابل یقین ہے، تاہم اس سے انکار بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کنگ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم دونوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا ہوگا۔ میں زیادہ دیر یہاں رک بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ پولیس یہاں پہنچنے والی ہوگی اور مجھے خود سارے معاملات نمٹانے ہوں گے۔ تم میرے آدمیوں کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ کیا ہم قیدیوں کی حیثیت میں ہی رہیں گے؟ تہذیب نے کہا، نہیں، تم کنگ کے معزز مہمانوں کی حیثیت سے رہو گے۔ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ کنگ احسان فراموش نہیں ہے، بہادروں کی قدر کرنا جانتا ہے۔
کیا ہمارے کہیں آنے جانے پر کوئی پابندی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ تم ابھی کیمپ چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں تم سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ کنگ نے ہمیں کسی قابل سمجھا۔ ہم کیمپ سے باہر نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا۔ میں اور تہذیب کنگ کے ایک آدمی کے ساتھ چوبی مکان میں واپس آ گئے۔ آپ لوگ نہا دھو کر تیار ہو جائیں، میں ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں، ہمارے ساتھ آنے والے نے کہا اور باتھ روم تک ہماری رہنمائی کی۔ کچھ دیر بعد میں اور تہذیب انتہائی پرتکلف ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ناشتے کی میز پر ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تم نے سن لیا تہذیب، وہ رائفلیں روسی ساخت کی تھیں، گویا حملہ آوروں کے عقب میں روسی ایجنٹ ہی تھے۔ ہاں علی، تہذیب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ معلوم نہیں ان لوگوں نے کتنے مقامی غنڈوں کی خدمات حاصل کر رکھی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تہذیب۔ اب یہی دیکھ لو کہ کنگ اٹلس تک ہمارے علاوہ کسی کی رسائی بھی نہیں ہو سکی، لیکن اصل معاملہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ ڈی فوسٹر کے بارے میں اس سے معلومات کیسے حاصل ہوں گی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام ہو ہی جائے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آخر کنگ اٹلس ہمارا ممنون احسان ہے، لیکن اس سے براہ راست پوچھ گچھ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں علی، تہذیب نے کہا۔ وہ سارا دن ہم نے اسی چوبی کیبن میں گزار دیا۔ کنگ اٹلس دوپہر کے وقت واپس آ گیا تھا، مگر وہ آتے ہی سو گیا تھا، اس لیے اس سے ہماری کوئی بات نہیں ہو سکی۔ شام 7 بجے کے قریب اس سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت وہ خاصے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ تم لوگوں نے میری جو مدد کی اس کے لیے میں تم دونوں کا بے حد مشکور ہوں، اس نے کہا۔ جو کچھ ہم نے کیا اس کے لیے ہم مجبور تھے۔ میں نے کہا، کاش ہم تمہاری کوئی مدد کر سکتے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ تم دونوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا۔ تم دونوں ہی نو عمر اور نا تجربے کار ہو، جبکہ تمہارے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ نہ صرف انتہائی تجربے کار اور مشاق لوگ تھے، بلکہ وہ مسلح بھی تھے، اور تم دونوں کے پاس تو شاید کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ لڑائی میں سب سے زیادہ اہمیت حوصلے کی ہوتی ہے مسٹر کنگ، میں نے کہا، اور میں یہ بات کبھی نہیں مان سکتا کہ جو شخص جارحیت کا مرتکب ہو رہا ہو وہ حوصلہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ کنگ نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ بہرحال پچھلی رات اگر تم لوگ حملہ آوروں سے مقابلہ نہ کرتے تو وہ کبھی فرار نہ ہوتے اور شاید ہمارا پورا کیمپ تباہ کر کے ہی دم لیتے۔ یہ محض اتفاق تھا مسٹر کنگ کہ ہمارے یہاں پہنچنے کے چند گھنٹے بعد کیمپ پر حملہ ہو گیا تھا، اور مزید اتفاق یہ کہ کچھ حملہ آور ہم سے بھی آ ٹکرائے۔ مجھے تو تم دونوں ہی لڑائی بڑائی کے فن میں طاق معلوم ہوتے ہو۔ معلوم نہیں تم لوگ کون ہو، کیا اپنا تعارف نہیں کراؤ گے؟ جواب میں ہم نے اسے وہ گڑی ہوئی کہانی سنا دی جو ہم نے اسے سنانے کے لیے گڑی تھی۔ جس شخص کا حوالہ ہم نے اپنے باپ کے طور پر دیا تھا اس کا نام سن کر کنگ اچھل پڑا۔ او مائی گاڈ، کیا تمہارے باپ نے تمہیں کنگ اٹلس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ اس نے کہا۔ نہیں مسٹر کنگ، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ان کے منہ سے کبھی آپ کا نام نہیں سنا۔ وہ میرا بہت عزیز دوست تھا، کنگ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ ہم دونوں طویل عرصے تک پارٹنرشپ میں کام کرتے رہے، پھر بعض اختلافات کی بنا پر ہم میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی اولاد سے کبھی ملاقات ہوگی، اور وہ بھی ایسے حالات میں۔ ہم تو سیاحت کرتے ہوئے ادھر نکل آئے تھے، اور ان لوگوں سے بھی ہم نے محض اپنے دفاع میں مقابلہ کیا تھا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے تو ہم قبر تک ان حملہ آوروں کا تعاقب کرتے، انہیں یوں فرار نہ ہو جانے دیتے۔ تہذیب نے کہا، یقیناً تم لوگوں کا اس سے براہ راست تعلق ہے۔ یہ جو کچھ ہے اسے اپنا ہی سمجھو، تم میرے بچوں کی طرح ہو۔ حملہ آوروں کے بارے میں کچھ علم ہوا مسٹر کنگ؟ میں نے پوچھا۔ وہ لوگ کون تھے اور اس حملے سے ان کا مقصد کیا تھا؟ کچھ بدماش قسم کے لوگ تھے جو اس کیمپ کو تباہ کر دینا چاہتے تھے، بس پیشہ ورانہ رقابت سمجھ لو، کنگ نے جواب دیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تہذیب نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں چرا لیں، گویا آپ ان لوگوں سے واقف ہیں۔ تہذیب نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے۔ اپنے انکل کے دشمنوں کا صفایا کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ او نہیں، ان لوگوں سے تو میں اپنے طور پر ہی نمٹ لوں گا۔ تم لوگوں کا اس معاملے میں پڑنا مناسب نہیں ہے، کنگ نے بوکھلا کر کہا۔ ٹھیک ہے انکل، تہذیب نے مایوسانہ انداز میں کہا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو یوں ہی صحیح، لیکن آپ کے کسی کام آ کر ہمیں خوشی ہوتی۔ تہذیب کے جواب سے کنگ اٹلس کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔
تم لوگوں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے۔ باپ کی چھوڑی ہوئی دولت پر عیش کر رہے ہو یا خود بھی کچھ کرتے ہو؟ میں دھیرے سے ہنس پڑا۔ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے، کنگ نے پوچھا۔ دراصل ہم آزاد قسم کے لوگ ہیں، میں نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کسی ایک پیشے سے مستقل وابستہ ہونا ہمارے لیے خاصا مشکل ہے، اس لیے جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم ہر وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جس میں محنت کم ہو اور دولت زیادہ حاصل ہو جائے۔ میں سمجھ گیا، کنگ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم دونوں کو اپنے باپ کی صلاحیتیں ورثے میں ملی ہیں اور تم کہتے ہو اس نے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ میں جیپے ہوئے انداز میں ہنس پڑا۔ آپ جہاں دیدہ آدمی ہیں انکل، آپ سے کچھ چھپانا ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ کنگ نے بلند آہنگ کہا لگایا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا۔ اب تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تمہارا انکل تم لوگوں کی صلاحیتوں کو نہ صرف جلا بخشے گا بلکہ تم لوگوں کو دولت کے حصول کے لیے ایسے ایسے گر بتائے گا، تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اندازاً کتنی دولت مل جائے گی انکل؟ میں نے یوں پوچھا جیسے حصول دولت کی نوید سن کر پھولا نہ سما رہا ہوں۔ اتنی دولت جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، کنگ نے کہا اور ایک بار پھر ہنس پڑا۔ کیمپ کی کیا صورتحال ہے انکل؟ دفتن تہذیب نے پوچھا۔ پولیس آ کر جا چکی ہے، ان لوگوں کی لاشیں پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں جو تمہارے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ بقیہ تفصیلات میں تمہیں پھر بتاؤں گا۔ کیمپ میں جو افراتفری پھیلی ہے اس پر پوری طرح قابو پانے کے لیے ابھی کچھ وقت مزید درکار ہے۔ تم لوگ گھومنا پھرنا چاہو تو گھوم پھر سکتے ہو، لیکن یہاں سے واپس مت جانا۔ اب تم یہاں مہمان نہیں رہے بلکہ اب تم میری ٹیم کے ارکان کی حیثیت رکھتے ہو۔ میں اب جاؤں گا، شاید ساری رات مجھے کیمپ میں ہی گزارنا پڑے۔ میں بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گا انکل، میں نے کہا اور کنگ اٹلس ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارا کام بن جائے گا، تہذیب نے مجھ سے کہا۔ میرا خیال بھی یہی ہے، وہ ہم سے ڈی فوسٹر کے سلسلے میں کوئی کام لینا چاہتا ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ یہ شخص اتنا بڑا گروہ چلا رہا ہے، اس کے وسائل بھی کم معلوم نہیں ہوتے، پھر یہ ابھی تک ڈی فوسٹر والا معاملہ کیوں طے نہیں کرا سکا؟ میں خود بھی اس بات پر غور کرتا رہا ہوں، لیکن اس کی کوئی ظاہری وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ معلوم نہیں اس معاملے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی۔ یہ تو بہت تیزی سے طے ہونے والا معاملہ تھا۔ ڈی فوسٹر کی تلاش کا کام جلد از جلد مکمل ہو جانا چاہیے، تہذیب نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ اس کام میں پہلے ہی بہت وقت صرف ہو چکا ہے، لاہے عمل طے کرنا چیف کا کام ہے، ہم جیسے ماتحت تو صرف حکم کے غلام ہوتے ہیں۔ میں تو زبردستی انچارج بن بیٹھی، تہذیب مسکرائی، اور تمہیں بھی زبردستی ہی میری یہ حیثیت قبول کرنا پڑی۔ بات اس حد تک درست ہے کہ تم زبردستی انچارج بن بیٹھی ہو، یہ غلط ہے کہ میں نے مجبوراً تمہاری ماتحتی میں کام کرنا قبول کیا ہے۔ اوہو، یہ تو میرے لیے انکشاف ہے، تہذیب دلچسپی سے بولی۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ میں انچارج بن گئی تو تم نے بس اسے قبول کر لیا۔ گرین پول کے تمہارے سابقہ تجربات کی روشنی میں نے یہ محسوس کیا کہ تم اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کے علاوہ علی گروپ قائم کر کے تم پہلے ہی ثابت کر چکی تھی کہ ابھی تمہاری صلاحیتیں زنگ آلود نہیں ہوئی ہیں۔ گڈ، ویری گڈ، سعادت مند ماتحت ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، تہذیب نے کہا۔ میں اس قابل تو نہ تھا، تاہم اس حوصلہ افزائی کے لیے میں چیف کا از حد مشکور ہوں، میں نے نیاز مندانہ لہجے میں کہا۔ تہذیب ہنسنے لگی۔ اب آپ یوں کریں مسٹر علی کہ جا کر آرام کریں، میں ذرا کیمپ نوردی کرنے جا رہی ہوں۔ یہ تو زیادتی ہوگی چیف، اگر کیمپ نوردی کی سعادت سے ماتحت کو محروم رکھا جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں چیف کہ کسی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا، تاہم مشن کی کامیابی کے لیے اگر اس ناکارہ ماتحت کا ساتھ نہ لے جانا ہی مناسب ہے تو یہ ناچیز ماتحت۔ اوہو نہیں، تم دل چھوٹا نہ کرو، ہم اپنے ماتحتوں کے دل نہیں توڑا کرتے، تہذیب نے چمکارنے والے انداز میں کہا اور ہنس پڑی۔ ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر نکل آئے۔ کل رات کے حملے سے متاثر ہونے والے سیاح واپس چلے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود نشے بازوں کی بہت بڑی تعداد رنگ رلیاں منانے میں مصروف تھی۔ رات کو کیا ہوا تھا اس سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی، ان کے لیے یہی بہت کافی تھا کہ وہ زندہ تھے۔ انہیں دیکھ رہے ہو علی، تہذیب نے متنفرانہ انداز میں کہا، یہ لوگ کس قدر خود غرض اور بے حس ہیں۔ کل یہاں کتنا کشت و خون ہوا ہے مگر یہ اپنے نشے میں مگن ہیں۔ یہ تو صاف ظاہر ہے تہذیب کے نشے کی لت آدمی کو خود غرض اور بے حس بنا دیتی ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔
افسوس تو ہوتا ہی ہے علی، ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کو پستیوں میں گرتے دیکھنا آسان تو نہیں ہوتا۔ یہ خود غرضی اور بے حسی موروثی ہے تہذیب۔ سفید فام ہمیشہ سے اپنی خود غرضیوں کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں۔ جو نشے باز نہیں ہیں انہی کا حال دیکھ لو۔ محض اپنی برتری قائم کرنے کے خیال خام کے تحت ان سفید فاموں نے جوہری توانائی دریافت کی اور اب اسلحے کی دوڑ میں اتنا آگے نکل گئے ہیں، پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہم کافی دیر تک کیمپ میں ٹہلتے رہے، پھر تہذیب ایک مخصوص سمت میں بڑھنے لگی۔ میں نے یہ بات محسوس کر لی مگر میں کچھ بولا نہیں۔ ایک چولداری کے نزدیک پہنچ کر تہذیب رک گئی۔ چولداری کے سامنے والے حصے پر سرخ رنگ کا سیب بنا ہوا تھا۔ تہذیب نے چولداری کا پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر ناگفتہ بات تھا۔ ایک سریلی نسوانی چیخ ابری اور اندر موجود لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی اور خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ بڑ بھی موجود تھا۔ تم ذرا باہر آؤ، تہذیب نے جھیپے ہوئے انداز میں کہا اور باہر نکل آئی۔ میرے حلق سے ایک کہکہا آزاد ہو گیا۔ حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی ایسے ہی واقعات کو جنم دیتی ہے۔ میں نے کہا یہ بہت کمینہ آدمی ہے۔ تہذیب نے جھیپے ہوئے انداز میں کہا پکا سور ہے۔ اسی اثناء میں بڑ باہر نکل آیا تھا۔ وہ دراصل ایک معصوم لڑکی ہے، معاشرے کی ستائی ہوئی اور بے سہارا لڑکی۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور بہن بھائی، بکواس مت کرو، تہذیب نے ڈپٹ کر کہا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کیا ہے تم نے یہاں؟ کیوں نہیں چیف، کیوں نہیں؟ بڑ نے ہکلا کر کہا کچھ نہیں، بہت کچھ کیا ہے۔ تم انتہائی نکمے اور ناکار آدمی ہو، تہذیب غصیلے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہم سے علیحدہ ہونے کا مقصد یہی تھا کہ تم آزادی سے اپنی مذموم حرکتیں جاری رکھ سکو۔ یہ غلط ہے چیف، بڑ نے احتجاج کیا۔ میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں سے الگ رہ کر آپ کے دشمنوں پر نظر رکھ سکوں۔ اچھا، تہذیب نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو پھر ہم سے دور رہ کر کیا تیر مارا جناب نے؟ رات کے واقعے میں کچھ مقامی لوگ بھی ملوث ہیں، بڑ نے کہا۔ میرا مطلب ہے وہ اسی کیمپ میں مقیم ہیں۔ وہ 3 افراد ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم کہو چیف تو موزی کو نقصان پہنچانے سے قبل ہی جہنم واصل کر دوں۔ تہذیب نے مشکوک نظروں سے بڑ کو گھورا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کا پتہ سمجھاؤ۔ ادھر جہاں 3 درختوں کے تنے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کے دامن میں ان کی چولداری نصب ہے۔ وہ لوگ یقیناً حملہ آوروں کے ساتھی ہیں۔ اور کوئی خاص بات تو کوئی نہیں ہے۔ کنگ نے اپنی حیثیت کا پورا فائدہ اٹھایا ہے اور اس نے پولیس کو مطمئن کر کے ہی واپس بھیجا ہے۔ ویسے چیف، میں 1000 آنکھوں سے جاگ رہا ہوں۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تہذیب نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ جاؤ جہنم رسید ہو جاؤ۔ بڑ نے مؤدبانہ انداز میں سر خم کیا اور پلٹ کر اس طرح چولداری کے اندر واپس چلا گیا جیسے تہذیب کے حکم پر حرف بحرف عمل کرنا چاہتا ہو۔ میں تہذیب کے ساتھ ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ سور، بعض اوقات اس پر سخت غصہ آتا ہے، بہت خراب عادتوں کا مالک ہے، تہذیب نے کہا۔ اس بیچارے کے لیے ایسے الفاظ کیوں استعمال کر رہی ہو؟ میں نے معصومیت سے کہا اور تہذیب مجھے گورنے لگی۔ کیوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے؟ تم نے نہیں دیکھا کہ وہ چولداری کے اندر کس حالت میں پایا گیا تھا؟ نہیں، میں نے معصومیت سے کہا۔ دراصل میں چولداری کے اندر نگاہ نہیں ڈال سکا تھا۔ شرارت مت کرو علی، وہ تہذیب نے کہا اور جھیپے ہوئے انداز میں ہنس پڑی۔ پھر دفعتاً سنجیدہ ہو کر بولی، کیا خیال ہے جن لوگوں کی نشاندہی بڑ نے کی ہے، لگے ہاتھوں انہیں بھی دیکھتے چلیں؟ میرے خیال میں ابھی یہ مناسب نہیں ہوگا۔ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ کنگ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اس کے بعد ہی اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اس رات کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا، پوری رات سکون سے گزر گئی۔ صبح ناشتے کے بعد تہذیب نے باہر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیا ارادے ہیں؟ میں نے اسے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم علی کہ میں کیا کروں گی، لیکن اب کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ہم زیادہ انتظار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے کہا، لیکن کیا تم اکیلی جاؤ گی؟ ہاں علی، تم ساتھ ہوتے ہو تو میرے اعتماد میں فرق پڑتا ہے، تہذیب نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے طویل سانس لی۔ جیسے تمہاری مرضی، ویسے بھی اس مشن کی انچارج تم ہو۔ تہذیب چلی گئی اور میں کنگ اٹلس کے کیبن میں اکیلا رہ گیا۔ کنگ اٹلس کے آدمیوں کا رویہ ہمارے ساتھ مؤدبانہ تھا، لیکن مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ ابھی تک ٹونی کہیں دکھائی نہیں دیا تھا، جبکہ وہ کنگ اٹلس کا دستے راست تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ کیمپ کے معاملات دیکھ رہا ہوگا۔
میں اس سے بدلہ لینے کے لیے سخت بے چین تھا، لیکن اس کے لیے اس کا سامنے آنا ضروری تھا۔ اب تو میری راہ میں کوئی مصلحت بھی حائل نہیں تھی، بلکہ اس کی پٹائی کر کے میں اب اپنے مشن کے لیے مفید نتائج حاصل کر سکتا تھا۔ تہذیب کو گئے ہوئے دیر ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہے اور کب تک واپس آئے گی۔ میں تہذیب کی حکمت عملی کا دل سے قائل ہو چکا تھا۔ اگر اس نے مجھ پر اور خود پر کنگ اٹلس کے ایک پرانے قریبی دوست کے بچوں کا میک اپ نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی کنگ اٹلس کی ہمدردیاں اس حد تک حاصل نہیں کر سکتے تھے، جس کے نتیجے میں ہم بھی دوسروں کی طرح ٹمک ٹوئیاں مارتے رہ جاتے۔ جبکہ اب صورتحال یہ تھی کہ کنگ ہمارا گرویدہ ہو چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس کے ذریعے ڈی فوسٹر تک پہنچنا اب زیادہ مشکل نہیں رہ گیا ہے۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ چونکہ کنگ اٹلس اور ڈی فوسٹر دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان یعنی شیمرک خاندان سے ہے، لہٰذا ڈی فوسٹر کے لیے کنگ اٹلس سر درد کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ معلوم نہیں کتنی دیر تک میں خیالوں میں کھویا رہا، پھر میں اس وقت چونکا جب کنگ اٹلس کا ایک آدمی میرے پاس آیا۔ کنگ کو آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے اور وہ آپ سے مشرقی پہاڑیوں میں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے کنگ اٹلس کا پیغام دیتے ہوئے کہا، میڈم کہاں ہیں؟ وہ تو ایک کام سے باہر گئی ہوئی ہیں، کیا کنگ نے انہیں بھی بلایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کنگ نے کہا تھا کہ دونوں میں سے جو بھی موجود ہو اسے کنگ کے پاس بھیج دیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا؟ کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ نہیں، یہ سفر آپ اکیلے ہی کریں گے اور آپ کو پیدل ہی جانا ہوگا۔ مشرقی پہاڑیاں یہاں سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر ہیں، وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن مشرقی پہاڑیاں کوئی چھوٹی موٹی جگہ تو ہے نہیں۔ میں کنگ کو وہاں ڈھونڈوں گا کیسے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ تو بس مشرقی پہاڑیوں تک پہنچ جائیں، کنگ آپ کو خود ہی تلاش کر لے گا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، میں نے کہا اور عمارت سے باہر نکل آیا۔ معاملہ خاصا پراسرار تھا، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ ڈی فوسٹر کے سلسلے میں وہ مجھ سے اور تہذیب سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے یہ معاملہ رازداری کا متقاضی تھا اور کنگ اٹلس رازداری برتنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کئی ممالک کے خطرناک ایجنٹوں سے اتنے عرصے تک ڈی فوسٹر کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا تھا۔